آپ کے گھوڑے کا نام شاہ دلدل کہاں ہے؟ شاہ دلدل سوار کہاں ہے؟ ہمارا دیس اجڑ گیا، ہمارا بادشاہ کہاں ہے؟ جس کی نسبت میرے آقا نے فرمایا تھا علی منی و انا من، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تمہارا مجھ سے ایسا تعلق ہے جیسا ہارون کا موسیٰ سے تھا، موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ ہائے آج علم، حلم اور فن چلا گیا، ہائے رے ایسا عبادت گزار چھپ گیا۔ ہائے کیا باتیں یاد کریں، تواضع کو سوچیں، بہادری کا خیال کریں۔ دنیا اب ایسے زاہد اور تاریک دنیا دکھا سکتی ہے، کرامتوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے۔ خیبر کا اکھیڑنا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ہائے یہ ساری خوبیاں زمین کے نیچے چھپ گئیں، اب ترسو گے، ترس جاؤ گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری صورت نظر نہیں آئے گی۔ ذرا حضرت حسن، حضرت حسین کے اترے ہوئے اداس چہروں کو دیکھو۔ نانا کا غم کیا کم تھا، ماں کی جدائی کیا کم تھی، اب تو باپ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ نیکیوں کے ساتھ برائی کرنے والوں کا انجام، نیکوکاروں کے ساتھ برا کام کرنے والوں کا انجام۔ اللہ کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے وہ رنگ لاتا ہے، وہاں کے آدمی تو کیا زمین تک برباد کر دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو پیغمبروں کے قتل کرنے کا کیا نتیجہ ملا؟ کوئی قوم اس سے بڑھ کر بھی کوئی ذلیل ہو سکتی ہے؟ اصحاب رسول اللہ کی شہادت نے کفار مکہ پر ایسا غضب ڈھایا کہ مکہ میں نام کو کوئی کافر نہ رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے بنی امیہ کی سلطنت کا ستیہ ناش کیا۔ 2.5 برس کے اندر نہ یزید رہا، نہ یزیدی کتے رہے۔ صاحبو دیکھو کہ پروانے کے خون ناحق نے شمع کے ساتھ کیا کیا۔ شمع کو اتنی مہلت نہ دی کہ رات گزار کر صبح کر سکے۔ ابن ملجم شفیع قصاص میں مار دیا گیا۔ ہائے کہاں گئی وہ خستام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا یوں گئی، آخرت کا یہ حال کہ جو شخص کسی کافر کو ناحق مارے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، اگرچہ کہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دوری راہ سے محسوس ہوتی ہے۔ کافروں کے قتل کا جب یہ عذاب ہے تو سردار اولیاء حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے کا کیا عذاب ہوگا۔ افسوس اس بد نصیب قوم پر جن کی تلواریں دنیا کے متبرک خون میں رنگین ہوئیں۔ افسوس اس قوم شقی پر، اس قوم بدبخت پر جنہوں نے اصحاب رسول اللہ کو آستانِ رحمت کے سامنے شہید کیا۔ ان بد نصیب قاتلوں کو جتنا بھی عذاب دیا جائے وہ کم ہی ہوگا۔ اب اس فصل میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ نبوت کے پہلے سال میں ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی۔ بوقت نکاح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 15 سال تھی، 5.5 ماہ تھی۔ 15 سال 5.5 ماہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 21 سال۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی تاریخ اور دن سنا کر فرمائے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو زر و جواہر اس قدر تھے کہ دیو اور جن سروں پر جہیز لیے جاتے تھے۔ انہوں نے داماد کو ایک ٹوپی دی تھی جس پر 70 لال ٹکے تھے اور ایک لال کی قیمت 7 دینار تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے جب یہ ارشادات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنے۔ اس سید عالم سے یہ قصہ سن کر فرمایا
کہ علی شادی کے لیے تم نے کیا سامان تیار کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، البتہ میرے پاس ایک زرہ، ایک گھوڑا اور ایک تلوار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی گھوڑے اور تلوار کا کام پڑا کرتا ہے، علی زرہ بیچ ڈالو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید کر قیمت ادا کی۔ زرہ بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کر دیے۔ اس قیمت سے حضرت نے ضروری سامان منگوایا۔ ہلدی مہندی بھی پری کرنے والوں، دنیا بھر کی رسومات ادا کر کے ایمان کو برباد کرنے والوں، دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کی شاہزادی کی شادی ہو رہی ہے، دلہن کے سر پر کئی پیون کی چادر ہے، دلہن کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ دلہن کے جہیز کی تفصیل یہ ہے کہ کھجور کی چھال چمڑے کے تکیوں میں بھری ہوئی تھی، اس کو کسی نے اٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک بوریا اور ایک مسواک تھا، ایک لکڑی کا کٹورا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑاوے پہنے دلہا کے گھر آ گئیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی تھی کہ دلہے کو 70 لال یعنی 70 ہیرے کی ٹوپی ملی تھی، یہاں ایک میری شادی ہے کہ کچھ بھی نہ ملا۔ یہ خیال آیا اور چلا بھی گیا۔ ایک زمانے کے بعد جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہو چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک فقیر بہت بے ادبی سے ہٹ کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 4000 دینار دلا نہیں تو تیرا پردہ پھاڑتا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ ارے جگہ تو دیکھ اور تیری یہ بے ادبی دیکھ۔ فقیر نے کہا کہ 4000 دینار بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون دے گا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم مدینے آنا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عطا کریں گے۔ وہ فقیر مدینہ طیبہ کو اس وقت آیا، ایسے وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ملاقات کی جب کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقہ تھا، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، اس کو آپ نے بیچ دیا۔ اس کے 12000 دینار آئے، فقیر کو جس قدر دینا تھا دے دیا، دیگر باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات فرما دی اور خالی ہاتھ گھر کو تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی آپ نے باغ بیچا اور سب کچھ خیرات فرمایا، اچھا کیا، حسنین کریمین کے فاقوں کی بھی کچھ خبر ہے۔ یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دنیا کا باغ بیچا ہوں، اس کے بدلے جنت میں باغ خریدا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اچھا کیے، مگر بچوں کے لیے کچھ لانا تھا۔ ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر یہ کہہ رہی تھیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام دوڑے دوڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹی کے گھر جائیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیدی کو قید سے چھڑوائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بیٹی کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑے ہوئے خفا بیٹھی ہیں۔ آپ کی تعظیم کے لیے اسی حال میں دامن پکڑے ہوئے اٹھیں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے قیدی کو چھوڑو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن چھوڑ دیا، نہ فاقے کا خیال، ناظرات حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال، نہ ان کے بھوک کی پرواہ اور
رو رو کر معذرت کرنے لگیں کہ علی میرا قصور معاف فرما دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ میرے قیدی ٹھہرے، علی اب کیا کروں اور کیسے ہوگا؟ یہ شوہر کا ادب ہے، دو جہاں کی سردارنی ہے، اور ان سے ذرا سا قصور ہوا تو آپ اتنی معذرت فرما رہی ہیں۔ بیویوں، خاوند کا بڑا حق ہے، خاوند زیادتی بھی کرتا ہے تو صبر اور شکر سے کام لیا جائے، شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی رات خواب میں مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز اور شاداب باغ ہے، اس میں یاقوت کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نورانی صورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، حوریں خدمت میں ہیں، پیچھے ایک چاند سی صورت کی عورت کھڑی، تخت پر بیٹھی ہوئی بیوی پر مورچل پنکھا جھلا رہی ہے اور یہ کہتی جاتی ہیں کہ مرحبا اے بنت احمد، مرحبا مرحبا نور محمد، مرحبا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تخت پر بیٹھی ہوئی خاتون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ہو کر فرمایا کہ فاطمہ، میں نے باغ بیچ کر اس کی قیمت بھوکوں کو دی، اس کے بدلے جنت میں تمہیں یہ باغ ملا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ علی، یہ مورچل والی بیوی، یہ جو پنکھا جھلا رہی ہے، یہ جو باندی کی طرح، ان کو آپ نے پہچانا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ نہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ وہ سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں جن کی شادی پر آپ کو بڑا رشک آیا تھا، بڑی آرزوؤں سے ان کو میری یہ خدمت ملی۔ کیوں علی، یہ دنیا کے 4 دن کی تمطراق اچھی یا یہاں کی یہ نعمت و عزت اچھی؟ صاحبو، خاصان خدا کے پاس دنیا اس طرح ذلیل ہے کہ فضائل سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی سیدہ فاطمہ کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیاری تھی، جب وہ تشریف لاتی تو نبی کونین رسول الثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ رے رتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، جن کی شان میں نبی پاک کا ارشاد ہے کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردارنی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، ان کو ایک محل کی طرف لے چلے، وہ محل سونے چاندی کا، اس کے کنگرے زمرد کے، اس میں سبز یاقوت کا تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر نور کا قبہ، اس قبے میں ایک نورانی تصویر، جس کے سر پر تاج، کانوں میں 2 جھمکے، گلے میں ہار۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ حسن دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر ہے۔ تاج کیا ہے؟ ان کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ہار کیا ہے؟ ہار ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب جھمکوں کے بارے میں دریافت کیا، 2 فرزندان حسنین کریمین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو نور سے یہ لکھا پایا، میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن اور حسین ہیں۔ خود جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، اللہ تبارک جبریل علیہ السلام فرمائے کہ آدم، آپ ان ناموں کو یاد کر لیں، ایک روز ان ناموں سے کام پڑے گا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے 300 سال تک روتے رہے، انہیں اس وقت یاد آیا اور فرمائے کہ اے رب، اے محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اے اعلیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے، اے فاتر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے، اے محسن حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے میرا یہ قصور معاف فرمائیں۔ حکم ہوا کہ آدم، ہم نے تمہارا قصور معاف کیا۔ اے آدم، یہ ایسے نام ہیں
کہ اگر تم قیامت تک کی اپنی اولاد کے لیے ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو ہم سب کو بخش دیتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچا کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس وجہ سے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزرنے والی ہیں۔ آنکھیں اسی طرح بند رکھو جب تک کہ وہ گزر نہ پائیں۔ باوجود اس فضیلت کے کام کے وقت ان کی حالت ہوا کرتی تھی کہ منہ سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتی، ہاتھ سے چکی پیستی، پاؤں سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھولا جھلاتی، ہاتھوں میں چکی پیسنے سے چھالے پڑ کر گٹھے آ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیفیں دیکھی نہ گئیں۔ آپ نے کہا کہ بیوی تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کوئی باندی یا غلام حضور سے مانگ لاؤ، ان سے کام کاج میں مدد ملے گی۔ خاوند کا حکم بجا لانے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں روانہ ہوئیں۔ اتفاق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف نہ تھے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر چلی آئیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش فرمائی۔ اسی وقت ہم سب کے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو تشریف لائے اور فرمائے کہ بیٹی ہم کو دنیا کے آرام سے کیا کام، اگر تم کہتی ہو تو غلام باندھی دیے دیتا ہوں، اگر کہو تو اس سے بھی اچھی چیز عطا کروں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا جان وہ اچھی چیز ہی عطا فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پیاری بندی نے خوشی خوشی اس بات کو قبول فرما لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے خوان اترا تھا، اسی طرح اہل بیت اطہار کے لیے بھی خوان اترا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا الفاتحہ۔